ایک دفعہ ہمارے طلبہ میں ان کو اصول فقہ پڑھاتا ہوں تو یہ بحث چلی کہ یہ آنکھوں کا عطیہ جائز نہیں ہے، یہ توہین ہے. میت نے اگر وصیت بھی کیوں آپ اس کی آنکھیں نہیں نکال سکتے، کان نہیں نکال سکتے. جگر کے بارے میں اختلاف ہے، ہماری رائے یہ کہ جگر کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ جگر جو ہے نا، زندہ آدمی کا جگر لیا جائے تو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے خون جتنا نکالو گے دوبارہ بن جاتا ہے، تو لیور تو دے سکتے ہیں کاٹ کے تاکہ وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے، لیکن آنکھیں اپنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کو. اسی طرح اپنے جسم کے اعضاء نہیں دے سکتے. تو میں طلبہ کو دلائل سے سمجھا رہا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا دلائل ایک طرف رکھو، ٹیکنیکل طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہوں. وہ کہہ رہے اس میں توہین کیا ہے؟ بھائی میت نے جو قبر میں کیڑے ہی نے کھانا ہے نا جا کے اس کی آنکھوں کو، تو ہم نے پہلے نکالنی، کسی غریب کے کام آ گئی، وہ ساری چیزیں تو ویسے ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو اب میں ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاتا ہوں تمہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے، اعلان ہوگا بھی ستار بھائی کا، غفار بھائی کا، کلیم بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جنازہ آنے والا ہے. جنازہ آئے گا کہ بھئی وہ شاپر میں گوشت رکھا ہوا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ آنکھیں کہاں ان کی؟ وہ عباسی ہسپتال والوں کو دے دی تھی. کان، وہ ایک کن کٹا تھا محلے میں، اس کا کان کٹ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، ڈاکٹروں کو یہ والا اس پہ فٹا رہا تھا، یہ لے کے اس کے لگا دیا. دوسرا کان، وہ وسیم بھائی کے چچا نہیں ہے، ان کی بیوی نے غصے میں ان کا کان کاٹ دیا تھا، یہ ان کے لگا دیا. تو بھائی ناک کہاں ہے؟ یار وہ فلانے کی ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، 4 دفعہ ہوا، اس سے ناک بگڑ گئی تھی، یہ والی فٹا رہی تھی، فلاں کے لگا دی. گھٹنے کہاں ہیں؟ وہ ان کے جو ہے نا، وہ فلاں بھائی دادا ہیں، ان کے گھٹنوں کا پانی ختم ہو گیا تھا، بار بار پانی ڈالنا پڑا، ڈاکٹر نے گھٹنا ہی چینج کر دیا، ان کا اٹھا کے لگا دیا. ہوتے 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 یہ شاپر میں کیا رہ گیا ہے؟ گوشت. اس پہ جنازہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی پارٹ لے کے نا کہ بھئی یہ شاپر میں ڈال لو، یہ کسی کے فٹ نہیں آ رہا. کوئی بھی انگلی اٹھا کے لے آئے ان کی، یا کوئی آنکھ اٹھا کے لے آئے، یہ فٹ، یہ عباسی والوں نے ریجیکٹ کر دیے، یہ بھی جنازے میں ڈال لیں. میں نے کہا یہ ہوگا، یہ تو میں نے آگے بتا دیا بہت آگے جا کے، لیکن ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. یورپ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے یورپ میں. میت مری اور ادھر سے آنکھیں نکال کے وہ فریز کر دی، ادھر سے ٹانگ نکال کے، ادھر پھیپڑے نکال کے، گردے نکال کے، ساری چیزیں فریز ہو رہی ہیں. جنازہ کس پہ پڑھو گے بھائی؟ یہی تو توہین ہے میت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو، ایک انسان کو ایک وقار دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. تو ہر آدمی اپنے پارٹس لے کے دنیا میں آتا ہے، وہ انہی پارٹس کے ساتھ دنیا سے جائے گا. کسی اور کے انسان کو دوسروں کے پارٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ تقدیر کا حصہ ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بیچارہ نابینا ہو گیا، تقدیر کا حصہ. علاج کی بھی ایک حدود ہے شریعت میں. بہت سے لوگ بس ایک آیت پڑھ دیتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی. بالکل درست آیت ہے، لیکن جان بچانے کا وہ طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے جان بچانے کے طریقے اختیار کر لو. یہ جائز نہیں ہے. تو اور بھی اس کے دلائل ہیں. تو میں نے صرف ایک بات کی ہے کہ بعض لوگوں کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان کو ٹیکنیکل طریقے، تو وہ اتنا ہنسے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو آرام سے بتایا نا، طلبہ کا تو فری ماحول ہوتا ہے. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ گئے، کلابازیاں کھانے لگے اور کہنے لگے خدا کے لیے استاد جی بس کر دو، مر جائیں گے ہم یہاں پہ. میں نے کہا نہیں بتاؤ کہ توہین ہے یا نہیں؟ کہہ رہے خدا کی قسم بہت توہین ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل طریقہ بات سمجھانے کا. تو اللہ نے جو ہمیں احکام دیے، ہمارے فقہا گزرے ہیں میرے بھائی، ان اکابر پر، ان فقہا پر اعتماد کرو، علماء پر اعتماد کرو. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لیکن اس میں اعتدال والی رائے رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا باقیوں کا درس سننا حرام ہے، تو بھائی سنو، لیکن اگر کوئی بات میں آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو پھر علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، ڈاکٹر